نیکسٹ آیت، آگے آیت ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مطلب آیت کا کیا اللہ نے سیکونس بنایا، نماز کا، پھر اس کے بعد صبر کا، پھر کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، پھر یہ بتایا کہ اگر خوف آئے، اگر پھلوں میں کمی ہو، ہم تمہیں آزما رہے ہیں، تمہیں صبر کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ریالٹی میں وہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ایمان والوں پر الذین کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ کی ہی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ مطلب یہ بہت ہی گہرا بیلیف ہے۔ اب آپ اگر میرے دوست ہو نا، یہ کوئی بھی میرا دوست ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے تو یہ جو بھی کرے مجھے قبول ہے، یہ میرے ساتھ برا بولے، مجھے دکھ پہنچائے، مجھے قبول ہے، مجھے جو مرضی کرے، اگر مجھے تھوڑا تنگ کرے ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر کوئی اللہ آپ پہ کوئی آزمائش لے آیا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میں تیری ہی ملکیت ہوں، جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، صبر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اکثر اوقات ایسے موقع بن جاتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی نہیں جا سکتی، لوگوں کو مینز ڈر ہوتا ہے موت کا یا خوف ہوتا ہے، یا مینز حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے۔ نہیں آواز، یہ تو میں کہوں گا کہ دیکھیں، ہاں وہ ایمان کے 3 درجے ہیں، دل میں برا جانے، زبان سے، ہاتھ سے۔ اب آپ دیکھیں آپ کس درجے پہ ہیں، لیکن اللہ پہ پھر یقین، اللہ پہ یقین بھی تو ایک چیز ہے نا، آپ کو مار دے، کوئی اٹھا کے لے جائے یا کچھ بھی ہو، لیکن اللہ پہ یقین ہے تو پھر آپ کو اتنا پریشانی اور اتنا ڈر نہیں لگے گا۔ تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ نے اگر آپ کو جو ہے کوئی مصیبت اللہ لے آیا یا کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی، میں نے تو لوٹ جانا ہے، 40 50 60 سال کی زندگی گزارنی ہے اور ہمیشہ کی زندگی تو میری تیرے پاس ہی ہے۔ تو ادھر میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کہ اے اللہ فرماتا ہے نا کہ کیا پتا کہ کوئی چیز ایسی ہو جو تمہیں پسند نہ ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور کیا پتا کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں پسند ہے لیکن تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے، اے انسان تم نہیں جانتے انسان کا کتنا علم ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ انسان کے پاس کوئی وہ ڈوریمون میں جو آتی تھی نا، کیا اسے کیا ٹائم مشین تو نہیں ہے انسان کے پاس، کوئی فیوچر کا کوئی ذریعہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ سے زیادہ تو کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم، اے اللہ تیری ہی ملکیت ہے، اگر کوئی ہم پر مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو اگر کوئی بھی حالات بن گئے ہیں تو اے اللہ سب سے پہلے تو میرے گناہوں کا اگر قصور ہے تو اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے اس مصیبت سے نکال، یا اللہ اگر میری آزمائش ہے کوئی، کیونکہ اب حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اب مصیبت میں کیوں ڈال دیتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، اس کی جو ہے آپ کو کلیریفیکیشن ملے گی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ کہتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں نا ان کے لیے اجرهم بغیر حساب، اتنا اجر ہے حساب کے بغیر اجر ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اگر میرا کوئی کیلکولیشنز کرتے ہیں، ہم کوئی حساب کرتے ہیں، میں کسی حساب سے آپ کو پیسے دیتا ہوں یا کوئی چیز دیتا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے جو صبر کرتا ہے اس کو میں بے حساب دوں گا۔ اور ادھر علماء نے اشارہ نکالا ہے جنت کا، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو اس کو صبر کرنا ہے اور جنت حاصل کرنی ہے، کیونکہ صبر پہ جو اجر ہے وہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کیا کیا اجر ہیں جو صبر پہ بہت اجر ہے۔ ایک جگہ کہہ دیا گیا ان اللہ مع الصابرین، ایک جگہ کہہ دیا گیا وبشر الصابرین، ایک جگہ کہہ دیا گیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ مطلب صبر کی بہت سی جو ہے نا فضیلت ہے، لیکن صبر کی ڈیفینیشن جو پہلے بتائی گئی ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ اچھی طرح کلیئر کر لیں۔ اب قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے آگے چلیں تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن پر اللہ کی رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ کامیاب تر لوگ ہیں۔ یہ رکوع میرا فیورٹ ہے، انسان پریشانی میں ہو یہ رکوع سنے، اور اس رکوع کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو 4 5 آیات ہیں کمال آیات ہیں، ان کو ہر وقت دماغ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جو زندگی میں سب سے جو خوفناک چیز ہے اور سب سے جو ہر انسان کے جو جس میں وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ یہ تکالیف ہی ہیں، کہ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو کافی ریلیف مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ ان سیکنڈ پارہ سیقول السفہاء سیکنڈ پیج، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے لے کے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کمال آیات ہیں۔ ان پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ان کی خود پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اور مزہ آئے گا، ان کو یاد کیجیے گا، ان کا ترجمہ، ان کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کو اپنے دماغ میں فٹ کیجیے گا۔ صبر کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔